الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے نمازوں کی اوقات کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج ہم فرضیت نماز کی کچھ شرائط بیان کریں گے اور نمازوں کی رکعتیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے فرضیت نماز کی شرائط ہم جانیں گے کہ نماز کس آدمی پر فرض ہے۔ سب سے پہلے نماز کے فرض ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ جس شخص میں یہ تینوں شرطیں پائی جائے تو اس پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، کیونکہ کافر پر نماز نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہونا، لہذا نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، عقل مند ہونا، کیونکہ مجنون پر نماز فرض نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نابالغ بچے پر اگرچہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن والدین کو چاہیے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے مار پیٹ کے ذریعے نماز پڑھوائے، تاکہ نماز فرض ہونے سے پہلے نماز کی عادت ہو جائے۔ تو یہ فرضیت نماز کے 3 شرائط تھے، ہم نے بیان کی۔ اب ہم نماز کی رکعتیں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کی کتنی رکعات ہیں؟ تو فجر کی نماز کے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور پھر 2 رکعت نماز فرض ہے، تو 4 رکعتیں ہو گئی۔ اور سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ تو سنت مؤکدہ سے مراد وہ نماز ہے جس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور جو شخص کسی عذر کے بغیر قصداً اس کو ترک کرے تو وہ سخت گناہگار ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ یعنی نفل سے مراد وہ نماز ہے جو ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ تو فجر نماز کی 4 رکعتیں ہو گئی، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت فرض۔ پھر احادیث میں فجر کی سنتوں کی بہت تاکید آئی ہے، اگرچہ بعض دوسری سنتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، لیکن فجر کی سنتوں کی تاکید سب سے زیادہ فرمائی ہے، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فجر کی سنتیں ترک نہ کرنا، چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالے، پھر بھی فجر کی سنتیں ترک نہ کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، فجر کے سنتیں میرے نزدیک دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ مطلب مسنون نمازوں میں جتنی پابندی اور اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کا فرماتے تھے اور کسی نماز کا نہ فرماتے تھے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں میرے کمرے میں ادا فرماتے تھے اور بڑی ہلکی پھلکی پڑھتے تھے۔ مطلب فجر کی ان سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم قل یا ایھا الکافرون سورۃ الکافرون پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ فجر کا بیان ہو گیا، نماز فجر، اور نماز فجر کی 4 رکعتیں تھی، ہم نے بیان کیے۔ اب ہم نماز ظہر کا بیان کریں گے۔ نماز ظہر کی 10 رکعتیں ہیں۔ پہلی 4 رکعت سنتی مؤکدہ ہے 1 سلام سے، پھر 4 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنتی مؤکدہ، پھر 2 رکعت اگر نفل پڑھنا چاہے 2 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نماز جمعہ کا بھی ذکر کریں گے۔ تو نماز جمعہ کے سب سے پہلے 4 رکعت سنتی مؤکدہ 1 سلام سے، پھر 2 رکعت فرض باجماعت امام کے ساتھ 6 ہو گئی، پھر 4 رکعت سنتی مؤکدہ 1 سلام سے، تو 10 ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 2 رکعتیں سنتی مؤکدہ۔ نمبر 4، نماز عصر۔ تو نماز عصر کی کتنے رکعتیں ہیں؟ نماز عصر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، لیکن اگر کوئی پہلے پڑھنا چاہیے تو پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے یا مستحب ہے، پھر 4 رکعت فرض ہے، صرف 4 رکعت فرض ہیں۔ نماز مغرب کی ٹوٹل 5 رکعتیں ہیں۔ پہلے 3 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنتی مؤکدہ ہے، اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عشاء کے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض ہے، صرف 4 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور پھر 3 رکعت وتر ہے۔
اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر 2 رکعت نفل ہے۔ تو 5 وقت کی نمازوں میں سنت مؤکدہ کتنے رکعت ہے؟ سنت مؤکدہ 5 وقت کی نمازوں میں 12 ہے، 2 فجر میں، 6 ظہر میں اور 2 مغرب میں، اور 2 پھر عشاء میں۔ ان کی تاکید اور فضیلت الگ الگ حدیث میں بہت آئی ہے۔ انتہائی اہتمام کے ساتھ ان کو ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص کسی عذر اور مجبوری کے بغیر ان کو چھوڑے گا سخت گناہگار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے ان کی فضیلت یوں بیان فرمائی: جو مسلمان بھی فرضوں کے علاوہ ہر روز 12 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ لیا کرے، اس کے لیے اللہ جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے نماز کی رکعتیں بیان کی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے شیئر کریں، اور اگر کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں ہمیں بتا دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔